ایک استاد کے پاس ایک دفعہ ایک طالب علم آیا جو دینی علوم سیکھتا رہا۔ کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد جب وہ اپنے وطن واپس جانے لگا تو استاد اسے کہنے لگا، میاں ایک بات تو بتاتے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، دریافت کیجئے، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگے، اچھا یہ تو بتاؤ، کیا تمہارے ہاں شیطان بھی ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا، حضور شیطان کہاں نہیں ہوتا، شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا جب تم نے اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانی چاہی اور شیطان نے تمہیں ورغلا دیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں شیطان کا مقابلہ کروں گا۔ وہ کہنے لگے، فرض کرو تم نے شیطان کا مقابلہ کیا اور وہ بھاگ گیا، لیکن پھر تم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور پھر تمہیں شیطان نے روک لیا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں پھر مقابلہ کروں گا۔ وہ کہنے لگے، اچھا مان لیا تم نے دوسری دفعہ بھی اسے بھگا دیا، لیکن اگر تیسری دفعہ وہ پھر تم پر حملہ آور ہو گیا اور اس نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھنے نہ دیا تو کیا کرو گے؟ وہ کچھ حیران سا ہو گیا مگر کہنے لگا، میرے پاس سوائے اس کے کیا علاج ہے کہ میں پھر اس کا مقابلہ کروں۔ وہ کہنے لگا، اگر ساری عمر تم شیطان سے مقابلہ ہی کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تک کب پہنچو گے؟ وہ لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ اس پر اس استاد نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ، اگر تم اپنے کسی دوست سے ملنے جاؤ اور اس نے ایک کتا بطور پہرہ دار رکھا ہوا ہو اور جب تم اس کے دروازے پر پہنچنے لگو تو وہ تمہاری ایڑی کو پکڑ لے تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا، کتے کو ماروں گا اور کیا کروں گا۔ وہ کہنے لگے، فرض کرو تم نے اس سے مارا اور وہ ہٹ گیا، لیکن اگر دوبارہ تم نے اس دوست سے ملنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا اور پھر اس نے تمہیں آ پکڑا تو کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا، پھر میں ڈنڈا اٹھاؤں گا اور اسے ماروں گا۔ انہوں نے کہا، اچھا تیسری بار پھر وہ تم پر حملہ آور ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا، اگر وہ کسی طرح باز نہ آیا تو میں اپنے دوست کو آواز دوں گا کہ ذرا باہر نکلنا، یہ تمہارا کتا مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا، اسے سنبھال لو۔ وہ کہنے لگے، بس یہی گڑ شیطان کے مقابلے میں بھی اختیار کرنا، اور جب تم اس کے تدابیر سے نہ بچ سکو تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہنا کہ وہ تمہیں اپنے قرب میں بڑھنے دے، تو اس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتے جس کے قبض قدرت میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ اگر تم اس سے دوستی لگا لو تو تمہیں ان چیزوں کا کوئی خطرہ نہ رہے گا اور ہر تباہی اور مصیبت سے بچے رہو گے۔ یہی علاج تو ہمیں قرآن نے بھی سکھایا ہے اور اسی مسئلے پہ ہم بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ کچھ الگ ہے۔ ہم اللہ کی طرف بڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں وہ راستہ پسند ہی نہیں ہے۔ ہمارا سسٹم الٹا ہے، ہم شیطان کے قرب کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ بار بار ہمیں یاد دہانی کر رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ ہمیں شیطان سے روک رہا ہے۔ وہاں استاد نے طالب علم سے کیا کہا کہ جب تم اللہ کو حاصل کرنے لگو تو شیطان تمہیں روکنے کے لیے آئے گا تو کیا کرو گے؟ یہاں ہم شیطان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ ہمیں روک رہا ہے، لیکن ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ اسی شیطان کے قرب کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اسی شیطان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی شیطان کے گنگنا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو تو حاصل کرتے ہیں لیکن شیطان اسے ایسے ورغلا دیتا ہے کہ وہ ہمت ہار جاتا ہے۔ ہمت ہارنا نہیں ہے کبھی بھی۔ تم اللہ کے قریب ہونا چاہو وہ شیطان تمہیں روک لے، اس کا آسان سا حل ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، بہت دھکے کا ہے، ٹوٹا ہوا ہوں، ریزہ ریزہ ہوں، ہمت نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کی، اور ہاں یہ امید ہے، یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ تو مجھے اس سے بچائے گا اور اپنا راستے پہ لائے گا، بس تو میرا سہارا بن جا،
اور مجھے اس سے بچا اور اپنا قرب مجھے دلا دے۔ یہی چیز ہے کہ اللہ انسان کو اپنے قریب لا دیتا ہے اور شیطان سے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا قرب نصیب کرے، آمین۔